الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الرؤوف الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا 30ویں پارے کا درس تفسیر القرآن ہے الحمدللہ۔ سورۃ النبا یہ مکی صورت ہے اور نبا ان کا معنی ہوتا ہے خبر۔ اس صورت میں مرنے کے بعد اٹھنے کا بیان اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا۔ ابتدا میں منکرین قیامت جو تھے ان کا ذکر ہوا، پھر اللہ نے اپنی قدرت کے والے سے فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا دیکھتے نہیں کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا، پہاڑوں کو میخیں بنا دیا، اور پہاڑ جب میخ بن گئے تو پھر اب زمین کو حرکت نہیں کرنے دیتے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں جوڑا جوڑا بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو راحت بنایا۔ یہ نیند آ جانا بھی رب کی وجود پر دلیل ہے۔ پھر اس ذات نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا اور دن کو تمہارے لیے معاش اور کمائی کا ذریعہ بنا دیا۔ تمہارے اوپر 7 سبعا شدادا، مضبوط چھتیں بنا دی، بغیر ستون کے کھڑی ہیں۔ متقین کے انجام خیر کا بیان کر کے فرمایا جو ماننے والے ہیں قیامت کی ہولناکیاں ان کے لیے نہیں ہوگی۔ ان للمتقین مفازا، جو متقین ہوں گے وہ تو کامیاب ہوں گے۔ حدائق وعنابا، باغات اور انگور وہ ان کے لیے ہوں گے۔ وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، اور جنت کے اندر جو ان کے لیے ہر والے سے سہولت ہوگی، جنتی حوریں ان کے لیے، جھلکتے جام ان کے لیے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ اس میں جنت میں جھوٹ سنیں گے اور نہ ہی بیہودہ بات سنیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، وہ گھر بڑا جلتی ہوتا ہے جس گھر کے اندر نہ جھوٹ بولا جائے نہ اس کے اندر کوئی بیہودہ بات ہو، ماحول بڑا سازگار ہو، گھر جائیں تو سلام کہیں، والد بھی ہے وہ سلام کہے، تو اس کا ماحول کا سازگاری یہ ہوگی کہ بچے بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ پھر قیامت کے روز فرماتا ہے اللہ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، زمین و آسمان کا رب ہے جو اس کے درمیان ہے، اس کا رب رحمان ہے۔ قیامت کے روز اس کے سامنے جو کھڑے ہوں گے وہ بات کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اللہ جس دن ملائکہ اور جبریل امین صف میں ہوں گے، قطار میں لگے ہوں گے۔ لا یتکلمون، بات کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ الا من اذن له الرحمن، مگر جسے رحمان اجازت دے گا وہ بات کر سکے گا۔ اللہ اکبر۔ کافر اس دن تمنا کرے گا ہائے کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، بالکل ختم ہو گیا تھا۔ سورۃ النازعات، اس میں اللہ نے فرشتوں کی قسم ذکر فرمائی جو مختلف ڈیوٹیوں پر مامور ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، سختی سے جان کھینچنے والے، وَالنَّاشِطَاتِ نشطًا، اور نرمی سے بند کھولنے والے، وَالسَّابِحَاتِ سبحا، آسانی سے جو زمین کے اندر وہ جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں، فَالسَّابِقَاتِ سبقا، اور آگے بڑھنے والے، فَالْمُدَبِّرَاتِ امرا، امور میں تدبیر کرنے والے۔ یہ تدبیر کرنے والے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہوئے جن کی ڈیوٹی ہے رزق کے والے سے، اتنا کریں گے اتنا کریں گے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی سورت پڑھیں تو سورت پڑھ کے اس کا جو اصالہ ثواب کرتے ہیں، اصالہ ثواب کے اندر آپ بزرگوں تو کرتے ہیں، بعض صوفیہ لکھتے ہیں کہ آپ اپنی روح کو بھی کریں اور اس کے بعد کہیں کہ یا الہی جو اس سورت جو میں نے پڑھی ہے اس کے جو موکلات ہیں میں اس کو بھی اصالہ ثواب کرتا ہوں، تو وہ خاص قسم کی برکت اور رحمت ہوتی ہے۔
قیامت کا آگے منظر بیان فرمایا گیا، مرنے کے بعد اٹھنے کو بیان کیا گیا، ربوبیت الہیہ کہ اللہ کی ربوبیت پیدا کرنا، پرورش کرنا اللہ کی کس قدر جو ہے وہ عروج پر ہے۔ آسمانوں پر حکومت اللہ کی، زمین پر حکومت اللہ کی، جنت میں حکومت اللہ کی، نظام کے اندر حکومت اللہ کی۔ ہر چیز جو نظام کو چلا رہی ہے وہ کسی بھی معبود، کسی اور واجب ہے ہی کوئی نہیں، اس کے ماتحت نہیں ہے، وہ اللہ کے ماتحت ہے۔ قیامت کا روز ہوگا قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل ایسے ہوں گے جس دن تھر تھرائے گی، تھر تھرانے والی۔ قیامت کا منظر یہ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل ہوں گے کہ جو دل دھڑکتے ہوں گے، اور دھڑکنے کی آواز اس قدر ہوگی کہ سنائی دے گی، اس قدر ان کی کیفیت ہوگی۔ ابصارها خاشعہ، نگاہیں ان جھکی ہوں گی، اٹھا نہ سکیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کو بارے میں فرمایا کہ جادوگر مقابلے میں آئے تو ادب تھا، کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے۔ فرعون بے ادب تھا، اگرچہ تنہا تھا، مارا گیا۔ زمین، اللہ فرماتا ہے کہ جو تبلیغ توحید ہے اس کا حاصل ہی آتا ہے، تم سے زیادہ سخت آسمان کی تخلیق ہے۔ یہ اللہ کیسے بنائے گا ہم کو؟ تو اللہ فرماتا ہے آسمان کی تخلیق یہ تو بہت سخت ہے، اس کا نظام، اس کے معاملات، تمہاری وہاں تک رسائی بھی بہت مشکل ہے۔ اللہ اس پر کو قادر ہے نا، تو تمہارے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ آسمان کو اٹھایا، درست کیا، بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، اس میں پھر رات بنائی، پھر رات سے دن نکالا، زمین کو بچھونا بنا دیا، اس سے پانی اور چارہ دانہ نکالا تمہارے زندگی اور معاش کے لیے، پہاڑ کو میخے بنا دیا، پھر اس کے مرنے کے بعد اٹھانے پر قدرت، اور جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے، یہی سوچیں گے دنیا کے اندر بس ایک دن ہی گزار کر آئے ہیں، سالوں سال کی تمنا آرزویں لے بیٹھے، ہزار سال والی عمر والے بھی آئے، تو بس یہی کہ بس ایک دن گزار کر چلے گئے۔ سورہ عبس و تولی کہ شان نزول اس کا یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مکتوم عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آنکھوں سے آپ دیکھ نہیں سکتے تھے، حضور کی بارگاہ میں سرداران قریش بیٹھے ہوئے، یہ نبینا صحابی آئے اور آ کر حضور کی بارگاہ کے اندر کچھ عرض و گزار کرنے لگے، حضور جو اللہ نے آپ کو سکھایا وہ مجھے بھی سکھائے۔ چونکہ حضور کے چہرہ مبارک پر غضب کے آثار نمایاں ہوتے تھے، صحابہ وہاں سے پہچان لیتے تھے، تو وہ آنکھ دیکھتی نہیں تھی، جب دیکھتی نہیں تھی تو سارے غضب کیسے پہچانے؟ پھر پوچھے جا رہے ہیں، پھر پوچھے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہوتا تھا، آپ یہ غصہ فرما کر آگے جھاڑتے نہیں تھے، آپ جب معاملہ سخت ہو جاتا تھا تو آپ اٹھ کر تشریف لے جاتے تھے۔ تو حضور اسی آثار غضب میں ہی اٹھ کر جب تشریف لے گئے، اور یہ تھا کہ بھی وہ سرداران قریش کیا کہیں، بھی ان کی تربیت بھی نہیں ہے کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کوئی بات بیٹھا ہو تو بات روکنی ہے، کرنی ہے، بظاہر تو ایک آداب مجلس کے خلاف لگ رہے ہیں، پر اللہ رب العزت نے کہا محبوب نہیں، جو سب کچھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ وابستہ ہے، آپ انہی کی طرف توجہ فرمائیے، کیونکہ عشق کے اور خرد کے اصول جدا جدا ہے۔ یہ تو خرد کے معاملے ہیں نا کہ آداب مجلس آئے، معاملہ ایسا ہے، اگر یہاں ہی کسی کا وجد ہو جائے، وہ دیگر کو ہوتا ادھر جائے، دیگر کو ہوتا ادھر جائے، تو آپ اس کو کبھی آداب مجلس نہیں تجھے، تو عشق اور خرد کے آداب معاملات وہ جدا ہے۔ تو چونکہ آداب مصطفیٰ کے اندر عشق کو ایک وہ وقت حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں ہے، عشق خرد کی انتہا ہو تو عشق کے مقام کی ابتدا ہے، وہ وجد میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب یہ مجلس میں آتے حضور ان کا بڑا ہی خیال کرتے کہ بھئی ان کی وجہ سے اللہ نے مجھے فرما دیا، ان کا خیال کرنا ہے۔ مدینہ منورہ میں حضور 2 غزوات میں گئے تو پیچھے ان کو والی مدینہ مقرر کر کے گئے، انہیں اذان فجر کا مؤذن مقرر کر دیا، حضرت بلال حبشی اذان دیتے تھے تہجد کی،
اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مکتوم اذان دیتے تھے فجر کی. اسی واسطے حضور نے فرمایا کہ جب فجر کی اذان ہوتی رہے بلال اذان کہتا رہے، تمہیں بلال کی اذان دھوکے میں رکھ کے کھاتے پیتے رہو. وہ حضرت بلال کی اذان تھی، وہ تہجد کی اذان تھی، اور حضرت عبداللہ بن مکتوم ان کو مؤذن فجر مقرر کیا گیا تھا، یہ فجر کی اذان کہتے تھے. اور قرآن کی یہی حقانیت ہے، اگر کوئی بات چھپانے والی ہوتی تو اس بات کو چھپایا جاتا. تو اللہ نے ہر بات کو جب بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کو ہی ہم تک پہنچا دیا کہ اگر ایک نبینا کی قدر رب بڑھائے، اگر نبینا کے دل میں شکر آ جائے، ایمان آ جائے، عشق آ جائے، رب اس کی قدر یہ بڑھا دے کہ نہیں محبوب اس کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے. اور اگر آنکھوں والا ہو بظاہر لیکن دل اس کا نبینا ہو اور نہ شکرا ہو، کفر پر آ جائے، تو پھر اللہ فرماتا ہے قیامت کے روز وہ بھی ہوں گے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو دوڑ رہے ہوں گے اپنے بھائی سے، ماں سے، بیٹے سے، بیوی سے، پہچان نہیں رہے ہوں گے، دوڑیں گے، دیکھ لیں گے، پھر دوڑیں گے، تو وہ کفار ہوں گے. اور مومن جو ہوں گے ان کی شان ہی نرالی ہوگی. وہ بہن بھائی رشتہ دار ماں باپ نہ بھی ہوں گے، دوست ہوں گے لیکن نیک ہوں گے، تو کہیں گے آؤ بسم اللہ ہم آپ کے دوست ہیں. الا المتقین، متقین جو ہیں وہ آپس میں ایک رشتہ تعلق قائم ہو جائے گا. ثم ماتہ فقبر ثم اذا شاء انشر. آگے اللہ رب العزت نے مومنین کے والے فرمایا کہ بھی قیامت کے روز کچھ چہرے ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے. اب مومن ہے نا، ضاحکۃ مستبشرہ، خوشیاں مناتے ہوں گے. میں بار بار کہتا ہوں یہ عذاب قرآن کے اندر جو بیان کیا جاتا ہے یہ کافر کے لیے آتا ہے. مومنین کے لیے جو آتا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ یا تو قبر کے اندر اس کی تھوڑی صفائی ہو جائے گی، یا کچھ جہنم میں ہو جائے گا معاملہ. جس کے دل میں رتی برابر ایمان ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور کچھ چہرے ہوں گے یومئذ علیہا غبرہ، جن پر گرد پڑی ہوگی، ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی. ہم اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر فاجر لوگ ہیں. سورۃ التکویر، اس کے اندر سورج قیامت کے منظر بیان کیا گیا ہے، اور قیامت کی اللہ کی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹ لی جائے، سورج بے نور ہو جائے، دھوپ لپیٹ لی جائے. اور رب کائنات نے آگے پھر قسموں کا ذکر فرمایا ہے. آپ یہ دیکھنے کہ قیامت کا منظر بیان کرتے کا سورج بے دھوپ لپیٹ لی جائے، تارے جھڑ جائیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ جب چلائے جائیں، چلانے کا مطلب دھول ہو جائیں گے اور ایسے چلتے نظر آئیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب ہلکی اونٹنیاں چھوٹی پھریں، عاملہ اونٹنیاں جو ہیں وہ ایسے بھاگتی پھریں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور جمع کیے جائیں، جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں. اور وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر سلگائے جائیں اور ابل ابل کر آ رہے ہیں. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانوں کے جوڑے بنیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ جو درگور کی جائے اسے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کے اندر قتل کیا گیا. پتہ ہی نہیں ہوگا کہ گناہ بندہ کس جرم میں مر رہا ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال پھیلا دیا جائے گا. میں بار کہتا ہوں وہاں پر منظر یہ ہوگا ہر بندے کا نامہ اعمال میدان میں آ جائے گا، ہر کوئی دیکھ سکے گا، پر جس پر رب پردہ ڈال دے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے، بالکل آسمان ہٹا دیا جائے گا، جنت نمایاں ہو جائے گی، ہر چیز عیاں ہوگی، عرش الہی وہ نظر آ رہا ہوگا. جہنم کا منظر 7 زمینوں کے نیچے ہے وہ نمایاں ہوگا، اس کو ایسے بیڑیوں کے ساتھ جکڑ کر کھینچا جا رہا ہوگا. اللہ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم کو بھڑکایا جائے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت پاس لائی جائے، اس وقت جو جو بندے نے کیا ہوگا ہر چیز حاضر ہو جائے گی، ہر چیز اپنے آپ پر ظاہر ہوگی. یہ میں نے کیا، میرا ٹھکانہ ادھر ہے کہ ادھر ہے. اب اللہ نے 4 قسمیں اس کے آگے ذکر فرمائی. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَّسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھریں، سیدھے چلیں، تھم رہیں،
جب رات کی جب وہ پھرے اور صبح کی جب دم لے. یہ 4 قسمیں ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم. یہ جو میرا محبوب بات بیان کرتا ہے مرنے کے بعد اٹھنے کی اور جو اس میں ہوگا یہ رسول کریم کا قول ہے, سچا ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین, جو قوت والا ہے مالک عرش کے حضور, مطاع ثم امین, وہی اس کا حکم مانا جاتا ہے, امانت دار ہے. اور تمہارا جو صاحب ہے, تمہارا جو نبی ہے, آقا ہے, یہ مجنون نہیں ہے. اللہ اتنی قسمیں ذکر کر کے یہ کہتا ہے یہ کامل عقل ہے, ان جیسی عقل کسی کی نہیں ہے. اور وما ہوا علی الغیب بضنین, یہ میرا محبوب غیب چھپانے میں چھپاتا نہیں ہے, میرا محبوب غیب بتانے کے اندر کنجوس نہیں ہے. یہ بات اسی کو کہی جاتی ہے. کنجوس یا سخی کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہو, مال ہو ہی نہ تو کہا جائے یہ بڑا کنجوس ہے, اس کے پاس غریب ہے ہی کوئی نہیں. کبھی کسی نے کہا ہے کہ دیوار اندھی ہے, یہ تو دیکھ ہی نہیں سکتی. تو محبوب کے پاس غیب ہے, اللہ فرماتا ہے یہ غیب بتانے کے اندر سخی ہیں, اور جو بتاتے ہیں یہ انہی کا قول ہوتا ہے. وسوسے میں نہیں پڑھنا کہ شیطان کا قول, اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں. محبوب جو کہیں وہ رب کی طرف سے ہے, تو بولنے رب بولے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سورہ انفطار میں فرمایا کہ اذا السماء انفطرت, یہ آخری سپاروں کی صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے, جب آسمان پھٹ جائے, تارے جھڑ جائیں. یہ بیان کر کے تو اس میں فرمایا کہ تم زندگی کے حوالے سے سوچتے ہو اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے, تجھ کو پیدا کس نے کیا؟ جس رب کریم نے پیدا کیا ہے اس نے تجھے بنایا, حسین کیا, کیا سے کیا صورت بنا دی. پھر جس نے بنایا غور کر, رہا تیرا ناک کہاں رکھا, تیرا کان کہاں رکھا, ہر چیز مناسب رکھی ہے. پھر جھٹلاتا کیوں ہے؟ تو جھٹلاتا ہے, اتنا حسین ہو کر اتنا پیارا تجھے بنا دیا, تو اس جیسا اگر تو ہی بنانے والا ہے تو ایک اور بنا کے دکھا نا. اللہ کرامن کاتبین, اللہ نے تمہارے اوپر ایک غیبی مخلوق بھی مقرر کی ہے, کرامن کاتبین ہے, جو تمہارے کندھوں پر سوار ہیں اور تمہاری نیکیاں بھی لکھتے ہیں, بدیاں بھی لکھتے ہیں. یعلمون ما تفعلون, جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. اگر وہ جانتے ہیں تو حضور نہیں جانتے. نیکوکار نعمتوں میں ہیں, فجار جہنموں میں ہیں, جلیں گے اور اس سے کبھی ہٹیں گے نہیں. اور بدلے کا دن جو ہوگا, تم بدلے کا دن کیا جانو, اس دن کوئی جان دوسری جان کی مالک نہیں ہوگی, امر صرف اس دن اللہ کا ہوگا. کافر مارے جائیں گے اور حضور کو امر ہوگا محبوب شفاعت کریں. حضور شفاعت شروع کریں گے, حضور ماتے سارے جب تک جنت میں چلے نہ جائیں اس وقت تک میں شفاعت کرتا رہوں گا. سورۃ المطففین, یہ جو کہتے ہیں ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی, ان کے لیے اس کے اندر اصول بیان کیے گئے. آپ اپنے معاملات کو غور کریں, رزق حلال ہے جی, کمائی جو کر رہے ہیں پہلے سب سے پہلے وہ دیکھیں, اگر پتہ نہیں تو اس کا پوچھ کریں. سود کا کاروبار تو نہیں, جوئے کا کاروبار تو نہیں, نجائز تو نہیں اس میں. نمبر 1, پیسہ جو لگائیں, پیسہ لگانے کے بعد پھر اس میں کمی زیادتی تو نہیں کی جا رہی. ویل للمطففین, ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے. اور امام کشیری نے فرمایا کہ بھی تطفیف کہتے ہیں ناپ تول میں کمی, عیب کو ظاہر نہ کرنا, جہاں سے فروٹ خراب ہوا سٹیکر لگا دیتے ہیں, عیب کو ظاہر نہ کرنا, انصاف نہ کرنا, ان چیزوں میں انصاف نہ کرنا, یہ تینوں پر تعلق ہوگا. تو آپ اپنی جو چیز بیچیں, سیل کریں, اس کے اندر کوئی عیب ہو تو اس کو نمایاں کریں. خریدار خریدے تو برکت رہے گی, اگر نمایاں نہ کیا, چھپا کے دے دیا تو مال تو بک جائے گا پر برکت اس میں. جھوٹ بولیں برکت نہیں آئے گی, مال تو بک جائے گا. قسم اٹھا کر سودے بیچیں, مال تو بک جائے گا لیکن برکت. ناپ تول میں کمی کریں, معاملات میں کمی کریں. آپ جتنے کا کپڑا آیا, یہ چیز آئی ہے, اس کو بڑھا کر بتائیں کہ اتنے کا پڑا ہے, اتنے کا پڑا ہے, یا بتائیں نا, آپ نے ڈیل کریں, جو بنتا ہے اس کو ہمارا اس کو آئے خاطر میں آئے تو لے لیں, نہ آئے تو چھوڑ دیں. نیکوکار جنت میں ہوں گے. اور جنہوں نے جھٹلایا ان کا یہ پہلو کی کسی کہانی ہے, یہ کون سی باتیں ہیں. اللہ فرمائے کہ پتہ چل جائے گا قیامت کو. ان الابرار لفی نعیم,
نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے اور گھومنے والے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ینظرون نظارے کر رہے ہوں گے، اور جہنمی جو ہوں گے یصلونھا یوم الدین وہ قیامت تک جہنم میں جلتے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے نیکوکار علیین میں ہوں گے۔ علیین کیا ہے؟ فرمایا علیین تم نہیں جانتے، کتاب مرقوم، وہ ایک لکھت ہے جس کے اوپر مہر کیا ہوا نوشتہ ہے، یشہدہ المقربون، خاص پرمنٹ ہوگا، خاص ایک وہ ثبوت ہوگا کہ یشہدہ المقربون، کہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، جب جنتی پلٹیں گے، اچھا ان کا جو جام دیے جائیں گے، یسقون من رحیق مختوم، نتھری شراب پلائی جائے گی جو مہر کی ہوئی ہوگی، جس کی مہر اوپر جو لگی ہوگی وہ مشک سیل بند، ان کو شراب کے جام پلائے جائیں گے، نہ اس میں بو ہوگی نہ اس میں نشہ ہوگا، وہ ایک الگ سے کیفیت ہوگی اور اس کا عجب سے معاملہ ہوگا۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور اسی پر چاہیں کہ للچانے والے اسی پر للچائیں۔ گندی شراب کی طرف کیوں جاتے ہیں جو شراب اور پیشاب ایک جیسا ہے؟ اور اس کی جو ملونی ہوگی، وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس کی ملونی وہ جنت تسنیم سے آئے گی۔ اللہ اکبر۔ جنت میں 3 قسم کی شراب ہوگی، شراب طہور جس کی نہر ہر گھر میں پہنچے گی، رحیق مختوم یہ بوتلوں میں بند ہوگی، اور تسنیم جس کے چند قطرے رحیق مختوم میں خوشبو کے لیے ملائے جائیں گے، وہ ابرار پئیں گے، اور مقربین خالص تسنیم نوش کریں گے۔ دنیا سے کی کسی شراب سے اس کی مثال بھی دی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ سارا کس کے لیے ہوگا؟ ان الابرار لفی نعیم، اور جب وہ اپنے گھر پلٹتے ہیں خوشیاں کرتے جائیں گے، ان کے گھر والے بھی ہوں گے، ایک عجب سا منظر ہوگا۔ کیا کافر جو وہ کرتے تھے اس کا بدلہ ان کو پوچھے گا؟ کافروں کو جو تم کرتوتے کرتے تم اس کا بدلہ مل گیا؟ ہر حوالے سے انہیں تسکین دی جائے گی۔ سورۃ الانشقاق، اس کے اندر دیگر صورتوں کی طرح قیامت کے منظر بیان کیے گئے، پھر ترازو کے حق ہونے اور قیامت کے ان کفار و مومن کا حساب ہوگا۔ قرآن میں اس میں کہا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان قریب ان کا حساب یسیر، آسان حساب ہوگا۔ ام المومن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض کرتی یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ میرا حساب یسیر کر دے۔ فرمایا عائشہ جو تم سمجھ رہی نا حساب یسیر، وہ حساب یسیر نہیں ہے۔ حساب یسیر کا مطلب ہے کھاتا ہی نہ کھلے، اور جس کا کھاتا کھل گیا نا وہ مارا گیا۔ تو حساب یسیر یہ ہے کہ کھاتا ہی نہ کھلے، اور ہمایا حساب یسیر جس کا ہوگا وہ اپنے گھر والوں کی طرح خوش شاد جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے نظام کی قسمیں ذکر فرمائیں، اقسم بالشفق واللیل وما وسق، یہ قسمیں ذکر کر کے اللہ نے فرمایا لترکبن طبقا عن طبق، قسم ہے کہ تم طبقہ و طبقہ منزل چڑھو گے، فما لہم لا یؤمنون، تمہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر آگے یہ فرمایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، ہم چونکہ سجدہ کرنے والے ہیں، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ اپنے جی میں رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کافروں کو عذاب اور مومنوں کو اجر غیر ممنون جو رکنے والا نہیں وہ بتا دو۔ سورۃ البروج میں اللہ نے قسم ذکر فرمائی سورہ بروج کے کہ جو آسمان کے منازل ہے اس کے والے سے، اور وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، ظاہر بات وہ قیامت کا دن ہے۔ اس صورت آسمان اور بروج کی قسم ذکر کرنے کے بعد اصحاب اخدود، یہ اصحاب اخدود کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ کھائی والوں پر لعنت ہو، اس بھڑکتی آگ والے جب اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عرصہ پہلے، آپ کے زمانے اقدس سے پہلے، ملک شام میں ایک جابر بادشاہ تھا، ظالم،
اور یہ ظالم بادشاہ ایسا کرتے تھے، اپنے پاس جادوگر رکھتے تھے جس طرح فرعون رکھتا تھا۔ اس نے بھی ایک جادوگر رکھا ہوا تھا اور جادو کے زور سے حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ جی یہ نشانی ہوگی، جو جادوگر ہوں گے جادو کے زور سے حکومت لے کر آئیں گے، وہ ظلم کرتے ہیں، یہ نشانی ہوگی۔ جادوگر جب بڈھا ہو گیا، مرنے کے قریب آیا، اس نے بادشاہ کو کہا کہ میری موت قریب آ گئی ہے، کسی لڑکے کو میرے پاس بھیج دیا کرو تاکہ میں اس کو جادو سکھا دوں، تاکہ تیرا نظام چلتا رہے۔ اس نے ایک لڑکا مقرر کر دیا، وہ بادشاہ کے پاس جاتا، جا کر جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے، راستے کے اندر ایک راہب عیسائی پادری جسے ہم کہتے ہیں، اس وقت وہ مذہب ٹھیک تھا، شرک نہیں کرتے تھے، راستے کے اندر وہ اس کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گیا، کچھ چیزیں اس سے سیکھنا شروع کر دی۔ اب اس کو بڑا اچھا لگنا شروع ہو گیا کہ بھئی اس سے چیزیں سیکھتا ہوں تو ایک ظاہری بات روحانیت ہے، وہ ایک کیفیت سی بننی شروع ہوگی۔ ایک دن راستے میں ایک زبردست اژدہا جس نے راستہ بند کر دیا، لڑکے نے کہا آج موقع ہے پرکھنے کا کہ راہب سچا ہے یا جادوگر سچا ہے۔ لڑکے نے یہ کہہ کر سانپ کو پتھر مارا کہ الہی اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ سانپ ہلاک ہو جائے۔ وہ سانپ مر گیا ایک ہی پتھر سے، بہت بڑا اژدہا ایک پتھر سے مر جائے۔ اس نے جب یہ نام لے کر مارا تو وہ مر گیا۔ لڑکا اس سے سمجھ گیا کہ بات حقیقت یہ ہے کہ راہب سچا ہے، جادوگر جھوٹا ہے۔ لڑکا ایسا مقبول دعا ہوا کہ جس کے بارے میں دعا کرتا، بیمار کے لیے دعا کرتا، بیمار تندرست ہو جاتا۔ لڑکے کی دعا سے تندرست ہونا شروع ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے، رب کی ربوبیت کے اقرار کرتے۔ وہ اس وقت مذہب عیسائیت خالص تھا، شرک نہیں تھا اس میں۔ بادشاہ کا وزیر اندھا ہو گیا، لڑکے کو بلایا گیا، لڑکے نے دعا کی، وہ اچھا ہو گیا۔ وہ وزیر اچھا بھی ہو گیا، ساتھ مومن بھی ہو گیا۔ جب بادشاہ کے دربار میں وزیر پہنچا تو بادشاہ نے کہا تو تندرست ہو گئے؟ تندرستی کا سبب پوچھا، وہ بولا مجھے میرے رب نے اچھا کر دیا ہے۔ بادشاہ بولا کہ میرے ساتھ تیرا رب کون ہے اور تو یہ دین کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے کہا وہ جو لڑکا تھا نا تم نے بھیجا تھا، اس لڑکے نے مجھے دین سکھایا ہے، اسی نے میری دعا کی ہے، میں تندرست ہو گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بتایا۔ لڑکے کو راہب نے کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی موقع بنے تو میرا نہیں بتانا تم نے۔ بالآخر لڑکا مان گیا، لڑکے کے ذریعے راہب کا پتہ چل گیا۔ بادشاہ نے اس راہب اور وزیر دونوں کو سختی کی، وہ ایمان پر ڈٹے رہے، آرا منگوا کر دونوں کو چیر دیا، لیکن وہ ایمان پر ڈٹے رہے۔ اللہ اکبر۔ لڑکے کو اسلام چھوڑنے کی رغبت دی مگر لڑکا نہ مانا، تو اس نے اپنے فوجیوں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر بچے کو بھیجا اور کہا کہ یہ اس کو اقرار کراؤ، مان گیا ٹھیک، نہ مانا تو اس کو اوپر سے پھینک دینا، مر جائے، ایسے لڑکی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ لڑکے نے وہاں پہنچ کر جب انہوں نے کہا کہ ماں بنا تو گرانے لگے، اب دماغ اور سوچ پر تو کوئی قبضہ نہیں نہ کر سکتا، وہ دعا کی یا الہی ان کو ہلاک کر دے۔ وہ پہاڑ پر زلزلہ سا آیا تو وہ گر کر مر گئے اور یہ لڑکا واپس بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اور لڑکوں کو بھیجا اور فوجیوں کو بھیجا اور جا کر کہا اس کو دریا میں ڈبوؤ۔ وہ دریا میں گئے، اس نے دعا کی، وہ ڈوب گئے، یہ بچ کر پھر آ گیا۔ آخرکار اس لڑکے نے خود بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ تو مجھے نہیں مار سکتا، اگر مجھے مارنا ہے تو میری وہ مارنے والی ذات اللہ ہے، اس کا طریقہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ تو سب لوگوں کو جمع کر لے، جب سب لوگ جمع ہو جائیں تو سب کے سامنے
مجھے کھجور کے ٹنٹ پر، وہ ڈنڈ ہوتا ہے کھجور کا نا، وہ اس طرح تنا ہوتا ہے، اس کو اوپر سے سوئے کی طرح بری کر دیتے ہیں، مجھے کھجور کے ڈنڈ پر سولی دے وہاں پر، اور یہ کہہ کر مجھے تیر مار، بسم اللہ رب الغلام، یہ جب تو کہہ کر تیر مارے گا مجھے تو پھر میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، کھجور کی سولی قائم کی گئی، بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر چھوڑا گیا، اس کی کن پٹی پر لگا، اس نے کن پٹی پر ہاتھ رکھا اور وہ مر گیا، جان دے دی۔ جو ہی یہ منظر تمام لوگوں نے دیکھا، سارے مجمع والے کلمہ پڑھنے شروع ہو گئے، سارے مسلمان۔ بادشاہ نے کہا یہ تو پچھلی سے آگے بڑھ گئی۔ بادشاہ کا بڑا غصہ ہے، بادشاہ نے کہا ان کو سبق سکھاتے ہیں۔ بادشاہ نے ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر گلی کے کنارے پر خندقیں کھدوا دی، خندقیں جب کھود گئی اس میں آگ جلوا دی، اور آرڈر جاری کر دیا اس وقت کے جو پولیس والے تھے، جو بھی ان کو کہا کہ ان کو جو اسلام لے کر آئے اس کو اس آگ میں ڈال دو، جو اسلام کا انکار کرے، مجھے رب مانے، اسے میرے پاس لے آؤ۔ آگ جلا دی گئی، بھڑکنا شروع ہو گئی، جو اسلام کا اقرار کرتا، ایمان لاتا، اسے آگ میں ڈال دیتے، اور اوپر سے کھڑے ہو کر کوڑے مارتے اگر باہر نکلتا۔ ایک عورت جس کی گود میں شیر خر بچہ تھا، جب اس کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ کچھ جھجکی کہ میں آگ میں جاؤں، تو تھوڑا جھجکی، ظاہر بات ہے بچہ ہے، شیر خر بچہ جو بول نہیں سکتا تھا، اس نے آواز دے کر کہا ماں تو جھجکنا، تو حق پر ہے، یہ آگ نہیں نور ہے، تو جا تو صحیح، آگے منظر دیکھ کیا بنتا ہے۔ اس نے جب بچے کی یہ تسلی دیکھی تو پھر اس آگ کا شعلہ بھڑکا، اس بچے سمیت آگ کے اندر داخل ہو گئی۔ اس بادشاہ اور اس کے تمام ساتھیوں کو جلا دیا۔ کب؟ جب یہ بچے نے بات کی نا تو حق پر ہے، اس آگ سے پھر ایک شعلہ نکلا، اس شعلے نے پھر سارے وہ پولیس والے، سارے جو فوجی تھے، اس کے بعد سب کو راکھ کر دیا۔ اب یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس واقعے کو اسی کے تحت ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے ایک بات تو سمجھ آئی کہ کرامات جو ہے وہ بزرگوں کی برحق ہیں، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو اسلام کے اوپر قائم رہتا ہے آخر وہ کامیاب ہے، اور جو اسلام کے خلاف قوتیں جتنی ہیں وہ برباد ہو جانے والی ہے۔ جنتی اور جہنمیوں کا واقعہ بیان کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے، وہ اس لیے دنیا کے اندر یہ کتاب کا ایک زیر زبر بدل نہیں سکتے آپ، کیونکہ لوح محفوظ میں ایسا لکھ دیا کہ یہ اسی کا عکس ہے، کسی کی جرت نہیں ہوتی اس کو بدلنے کی، سینوں میں اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اور قیامت کے قریب جب منظر بنے گا تو پھر پردہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ سورۃ الطارق کے اندر بھی قدرت کے نظام کے کچھ غیر معمولی امور کو بیان کیا گیا۔ شہاب ثاقب کبھی دیکھا ہوگا تارا چل رہا ہوتا ہے، چلتے چلتے پھر ایسے بجتا ہے، تو وہ جنات جو آسمان سے خبریں لینے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے پیچھے تارے کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ تارا پھر اس شیطان جن کی ٹیوننگ کرتا ہے۔ انسان کی تخلیق کا آغاز کیا گیا کہ تمہیں کس پانی سے پیدا کیا گیا، واپس پلٹ کر دوبارہ تمہیں زندہ کرنے کے والے سے فرمایا گیا کہ جب تم ایسے پیدا ہو سکتے ہو تو واپس پلٹ کر اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ رب کے حضور اعمال کی جزا وہ ملے گی، اور فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی مہلت دے دو، یہاں ہی کچھ کھانا پینا کر لیں، پھر ایسا منظر ہوگا قیامت کو ان کو پتہ چل جائے گا۔ سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ رب العزت نے تخلیق کائنات کے ذکر کو، رب اعلیٰ کی تسبیح و تقدیس کو بیان کیا کہ بڑے بڑے رب بنے بیٹھے ہیں، پر رب اعلیٰ وہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ میرے محبوب تم اسی کی تسبیح بیان کرو، اور اسی میں کہا کہ جو بیان کرتا ہے تسبیح و تقدیس میں رہتا ہے، رب کو رب مانتا ہے، اللہ رب العزت سے قرآن بھولنے نہیں دیتا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اب ہم تمہیں پڑھا دیں گے تم بھولو گے نہیں۔
اس واسطے کہتے ہیں یہ سورت اگر چھوٹے بچوں کو زبانی یاد کرائی جائے تو ان کو قرآن مجید یاد رہتا ہے، بھولتا نہیں ہے۔ خود کو ستھرا رکھنے کے والے سے کہ جو بظاہر میں آپ نے آپ کو ستھرا رکھا، صاف ستھرا رہا، گندا نہ رہا، ناخن دانت ہر چیز یہ بظاہر، پھر اس اعتبار سے برائیوں کے اعتبار سے، بچنے کے اعتبار سے ستھرا رہا، نگاہ کو خود نیچا رکھا، یہ کوشش تم نے خود کرنی ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جو بچا۔ یہ 10 دنوں کے اندر آپ نے یہی تو سیکھا ہے، اعتکاف کے 10 دنوں میں یہی تو سیکھا ہے آپ نے کہ اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے۔ یہ تھوڑی مشق کرائی گئی ہے۔ نگاہ کو محفوظ رکھنا آپ کو سکھایا گیا ہے، کان کو محفوظ رکھا گیا ہے گناہ کے سننے سے، زبان کو محفوظ رکھا گیا ہے، یعنی ہر عمل کو آپ کو محفوظ رکھنے کی یہ 10 روزہ مشق تھی۔ اب یہ مشق کو آپ نے پورا سال اپنے اوپر لاگو رکھنا ہے۔ تو یہ سورت چونکہ مکی ہے، جس میں ذکر و فکر، حفظ قرآن اور دنیا سے دوری کو بیان کر کے عملی نوعیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے عمل کو یوں مضبوط رکھو۔ اور ایسے تربیتی اصول قدیم صحائف کے اندر بھی تھے کہ تم ظاہر کو ستھرا کرنا شروع کر دو، اللہ تمہارے باطن کو ستھرا کر دے گا۔ یہ بندہ اپنے ظاہر کی شکل حضور کے سنت جیسی بنانی شروع کر دے، حضور کے صحابہ ایسے ہوتے تھے، حضور ایسے ہوتے تھے، حضور کے پیارے ایسے ہوتے، جن کا نام لے لے کر آپ کہتے ہیں ان سے محبت ہے، ان جیسی شکل و صورت تو بناؤ نا، پھر سمجھ آئے کہ اپنے دعوے میں تم سچے ہو۔ سورۃ الغاشیہ، غاشیہ کہتے ہیں ڈھانپ دینے والی، تو قیامت کا دن اللہ اکبر اس کی ہولناکیں اس قدر ہوں گی کہ مخلوق کو ڈھانپ لیں گی، اس لیے اسے غاشیہ کہتے ہیں۔ اس صورت میں بد عقیدہ لوگ جن کے عمل رب کے بارے میں درست نہیں، حضور کے بارے میں درست نہیں، بڑے عمل کریں گے، عاملۃ ناصبہ، بڑے مشقت والے عمل کریں گے، لیکن ان کے اعمال سارے برباد ہو جائیں گے، چہرے بگڑے ہوں گے، ککھ نہیں ان کو دیا جائے گا، جہنمی ان کو جہنمی عذاب ملیں گے۔ اور جن کے عقیدے درست ہوں گے، حضور کی محبت والے ہوں گے، اللہ کی توحید پر قائم ہوں گے، صحابہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، چہرے تر و تازہ ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ، یہ مسکراتے چہرے انہی کے ہوں گے، جنتی نام ان کے ملیں گے، وجوہ یومئذ نائمہ، ان کے چہروں پر ایک چین اور سکون ہوگا، وہ خوش و خرم ہوں گے۔ پھر تخلیق کائنات کے عجیب مناظر کو بیان کیا گیا، اونٹ کی عجیب تخلیق کو بیان کر کے فرمایا دیکھو تو اس کی بلندی، پھر ذرا اس سے اوپر جاؤ، آسمان کو دیکھو اس کی بلندی بغیر ستون کے، اونٹ کی بلندی ایسی ہے جو چلتی ہے، آسمان کی بلندی ایسی کہ آپ کو ایک جگہ ٹھہرے بغیر ستون کے نظر آئے، پھر تھوڑا سا نیچے آؤ، پہاڑوں کی بلندی دیکھو جو ایک جگہ ٹھہری اور بہت بلند ہے۔ اس عجیب مناظر کو بیان کر کے فرمایا یہ جتنی بڑی بڑی چیزیں بنانے بنی ہیں، ان سب کو بنانے والی ذات اللہ وہ بہت بڑی ہے، اللہ اکبر ہے، زمین کو بچھونا اسی نے بنایا ہے۔ اور یہ تخلیق کائنات کا مقصد پھر کیا ہونا چاہیے؟ صرف سیر و سیاحت ہو اور کہو جی یہ چیز کے بارے میں غور کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، غور و فکر کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، ان کو نصیحت کیجئے۔ یہ سارے مناظر دکھانے کے بعد کہو اب آؤ رب کی طرف، رب ہے جس کی نصیحت تمہیں کی جا رہی ہے اور میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں۔ محبوب آپ ان کے اوپر مسلط نہیں کیا گیا، مگر جو مان لے اسی کے لیے حق ہے، جو انکار کرے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ سورۃ الفجر میں اس کی ابتدا میں 4 قسمیں ذکر فرمائی، فجر کی، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی، 10 راتیں یا تو یہی ہے اعتکاف کے 10 دنوں کی، یا ذی الحجہ کے 10 دنوں کی، یا محرم کے پہلے 10 دنوں کی۔ تو 10 راتوں کی قسم ذکر فرمائی گئی، جنت کی اور طاق کی 4 قسمیں ذکر فرمایا کہ فرمایا عذاب کفار سے ٹلنے والا نہیں، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کی نافرمانیوں کو اور ان پر ہونے والے عذاب کو بیان کیا گیا، اور انسان کے مزاج کو بیان کیا گیا کہ جب اسے نعمت ملتی ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور کہتے ہیں رب نے کرم کیا ہے، جب تھوڑا سا آزمائش آتی ہے کہتے ہیں رب نے میری توہین کر دی، کلمہ کفریہ کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، مال ان کے ہتھیاتے ہو، مسکین کو کھانے پر ابھارتے نہیں، اور تم میراث کا مال ہپ ہپ کر کے کھاتے ہو، بہن بیٹیوں کا مال کھا جاتے ہو، یہ تمہارے اندر اصول ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو کہ کسی طرح ہتھیاتے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ بربادی ہے تمہارے لیے۔ اور
قیامت جب آئے گی تو تمہیں ہر چیز واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنا کمال یہ ہے تیرا کہ جب تو دنیا سے جائے تو رب کی بارگاہ میں تیری عزت ہو، رب تجھ سے راضی ہو، تو رب سے راضی ہو، پھر رب تجھے کہے اے میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ البلد میں فرمایا قسم ہے شہر کی، کون سا شہر؟ محبوب جہاں آپ کے قدم لگے ہیں، جہاں آپ کا ٹھہراؤ ہے، اور قسم ہے والد کی، تمہارے باپ ابراہیم کی قسم، یا والد جو حقیقی باپ، حقیقی والد حضرت عبداللہ کی، اور وما ولد، اور قسم ان کی جس کی اولاد، اس کی اولاد کی کہ تم ہو، ان کی اولاد سے، حضور آپ کی قسم۔ یہ ساری قسمیں ذکر کر کے اللہ انسان کو ہم نے مشقت میں رہتا پیدا کیا ہے، کس قدر حسین مناظر، پروسیجر، نظام، سب کچھ، پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم مانتے کیوں نہیں؟ پھر فرمایا جو مانتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوگی، مسکین سے محبت کرے گا، یتیم کے ساتھ محبت کرے گا، ان کو کھانے پیش کرے گا، ان کے ساتھ خیر خواہی میں رہے گا۔ سورہ والشمس کے اندر فرمایا قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، چاند، تار، ان سب کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے دن رات زمین آسمان سب اسی نے بنائے، انسان کو عقل و شعور دیا، پھر اس میں گمراہی جو ہے وہ بسا کر انکار کر لیتا ہے، اور قد افلح من زکاہا، جس نے خود کو اپنے نفس کو صاف ستھرا کر لیا، شامت نفس سے بچ گیا، اس نے خود کو کامیاب کر لیا۔ پھر شامت نفس کی مثال دیتے ہوئے کہا، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا بھی ایسا نہ کرنا، اونٹنی کی توہین نہ کرنا، لیکن انہوں نے اونٹنی کی توہین کی، اونچے کاٹ میں کی توہین ایک بندے نے، لیکن سب اس پر راضی تھے، سارے ہی مارے گئے۔ سورۃ اللیل کے اندر فرمایا جب رات چھا جائے، دن آ جائے، اس کا ذکر کر کے فرمایا انسان پر مشکلیں بھی آتی ہیں، آسانی بھی آتی ہیں، یہ ساری بات ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب کا محبوب ابو بکر صدیق، حضرت بلال حبشی کو جب انہوں نے آزاد کروایا تو لوگوں نے کہا لگتا ہے کوئی احسان ہوگا، تو اللہ نے فرمایا میرے بندے پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، الا ابتغاء وجہ رب العالی ولسوف یرضی، ان قریب اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سورہ فرمایا سورہ والضحیٰ، قسم ہے محبوب کے رخ پاک کی، اور قسم ہے زلف دراز کی جب وہ چھا جائے، اور جب قیامت کو جب وہ زلف دراز لے کر آئے تو قیامت میں ایک اور قیامت آ جائے، اس شاک اس طرح مرغے بسمل کا تڑپتے ادھر کبھی تڑپتے ادھر۔ مشرکین نے کہا اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے جو آپ کو غیبی خبریں بتاتا تھا، اللہ نے فرمایا نہیں محبوب قسم ہے چاشت کے وقت کی، جب موسیٰ تنہا تھا اور 70,000 جادوگر تھے، تنہا موسیٰ کو رب نے 70,000 جادوگروں پر کامیابی دی، اس چاشت کی قسم، جب کامیابی موسیٰ کو ملی، اسی چاشت کی قسم آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو کامیاب کرے گا، اور میرے محبوب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور قیامت تک حضور کی شان بلند ہوتی چلی جائے گی، اور محبوب اللہ آپ کتنا عطا کرے گا، آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ حضور کس پر راضی ہوگے؟ فرمایا میرا ایک بھی امتی وہ جہنم میں نہ رہ جائے، اور سورہ علم نشرح نے اس بات کو واضح کر دیا، محبوب ہم نے آپ کے سینہ پاک کو کھول نہ دیا، مشقتیں آپ سے اٹھا نہ دی، اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی چونکہ پہلے سے اعلیٰ ہوتی جا رہی ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، نماز میں ذکر آپ کا، روزے میں ذکر، اور آپ دیکھ لیں اذانوں میں ذکر آپ کا، کیا کہاں کہاں بھی حضور نے روزہ کیسے رکھا، ہر عبادت میں ذکر حضور کا چلتا آ رہا ہے۔ سورہ والتین کے اندر فرمایا قسم ہے والتین، انجیر کی، زیتون کی، طور سینین کی، اس شہر بلد الامین کی قسمیں ذکر کر کے کہا انسان کا ہم نے حسین سانچہ بنایا ہے، بڑے پیارے حسین سانچے میں ہے، اب جو انکار کرے وہ اسفل السافلین میں جائے، جو اقرار کرے مانے وہ ایمان لائے اور اس نے اچھے عمل کیے۔ سورہ اقرا میں فرمایا قسم ہے اقرا، یا فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اب تو پڑھ اپنے رب کے نام جس نے پیدا کیا، پہلی وحی آتی جبریل امین لے کر آ کر کہتے اقرا، حضور پڑھیے، فرماتے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ حضور ان پڑھ غلط ہے، حضور کائنات میں کسی کی جرت نہیں کہ حضور کو پڑھا سکے، حضور کو پڑھا ہے علم القرآن، رحمان نے سکھایا ہے۔ پھر جبریل امین سینے سے لگاتے ہیں، حضور کہتے اقرا، حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، پھر وہ سینے سے لگاتے ہیں، پھر کہتے اقرا، حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، 3 مرتبہ فیض لے کر جبریل امین پھر کہتے اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں پڑھ دیتے ہیں، یہ صورت نازل ہوتی ہے، اس کے اندر انسان کو قلب سیکھنے سکھانے کے حوالے سے فرمایا گیا، اور سیکھنے کے بعد رب کی عبادت کی طرف لایا گیا کہ تو پھر اب اگر سیکھ لیا ہے، عبادت میں آ گئے، تو پھر تیرا حق بنتا ہے کہ تو رب کی بارگاہ میں جھکتا،
सूरत अल-कदर में फरमाया हमने इंसान को लैलतुल कदर में फरमाया और कुरान को लैलतुल कदर में उतारा। और लैलतुल कदर क्या जानो, ये 1000 महीनों से बेहतर है। इसके ऊपर तफसीली बात हमने की थी कि लैलतुल कदर वो आखिरी 10 रातों में ता कराती होती है और सुबह तक इसका वक्त चलता रहता है। सूरत अल-बय्यिना में फरमाया कि अहले किताब से और मुशरिकीन से कुछ ऐसे भी हैं कि उनकी मैयत अपना दीन छोड़ने को न थे, हत्ता के बाद दलील आ जाए, फिर रसूल ये दलील लेकर आ जाए, मानने वाले इकरार करने वाले मोमिन ठहरे, इनकार करने वाले काफिर बन गए। मानने वालों के लिए जन्नत है और ना मानने वालों की जहन्नम है, उसमें हमेशा ही चलते रहेंगे। सूरत जिलजाल में कयामत का मंजर बयान किया, जब जमीन को थरथराया जाएगा, वह जमीन अपने बोझ निकाल देगी कुर्बे क़यामत। फिर जो इकरार अक्लमंद होगा, इकरार कर वो मान लेगा, और न शुक्र होगा, वो कहेगा ये काफिर जो होगा कहे ये क्या हो रहा है, हर चीज अपना कुछ सब कुछ बयान कर रही है। फरमाया जिसने जरा बराबर भी नेकी की वो अजर उसका पाएगा, जिसने जरा बराबर बुराई की उसका भी वो मामले को देख लेगा। सूरतुल आदियात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन जो दौड़ने वाले सीनों से आवाज माने जिहादी घोड़ों की कसमें उठाई हैं। फासन नबीना का जो नथनों पर उनकी धूल पड़े उसकी कसम जिक्र फरमाई है। फरमाया सहाबा कराम के जो घोड़े हैं जिहाद, उनकी रब कसमें जिक्र कर रहा है, तो सहाबा का मकाम क्या होगा। मैं मानने वाले हैं ये, और न शुक्र है जो इंसान अपने रब का बड़ा न शुक्र है और इसके ऊपर वो खुद गवाह है और माल के ऊपर बड़ा हरीस है। फिर कयामत को होगा तो फिर मंजर निकलते आएंगे कब्रों से, फिर अपना अंजाम देखते चले आएंगे। सूरत कारिया में कहा कि दहलाने वाली, वो दहलाने वाली क्या है, वो ये होगा कि उस दिन तराजू लगेगा, जिस दिन लोग जो होंगे तितर बितर होकर ठहर रहे होंगे, पतंगे होंगे, पहाड़ धूल बनकर आ जाएगा। तराजू लगेगा, जिसका माल वजनी होगा वो कामयाब, और जिसका ऐसी होगा फैसला टू डी पॉइंट, जिसका हल्का हो जाएगा जहन्नम में डालते चले जाएंगे, और उसका ठिकाना फिर हाविया जहन्नम होगी। हाविया जहन्नम क्या है, नार हामिया, आग है जो जुलसा कर राख कर देगी। और सूरह अल-हाक मुत्तकासिर, हुजूर ने सूरत पढ़ी, फरमाया साहबा जो रोए वो जलती है। साहबा ने की हुजूर जो रोना ना है, फरमाया उस जैसी शक्ल बना रहे, तुम्हें मालों की कसरत ने हलाक कर दिया है, अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया है, हत्ता कि तुमने कब्रें देख ली, तुम जल्द जान जाओगे, फिर जल्द जान जाओगे, और तुम्हें यकीन आ जाएगा कि माल की मोहब्बत ना रखने वाले उनका मामला क्या होता है। जहन्नम देख लोगे, माल की मोहब्बत में रब को छोड़ने वाले, फिर तुम्हें जो अजमाते हो, पहनते हो, खाते हो, पीते हो, जो रिज्क है इसकी तुमसे पूछ होगी, कितना बेतुका तो नहीं खाते रहे। फिर सूरह असर में ज़माने की कसम जिक्र करके फरमाया इंसान घाटे में है मगर वो जो ईमान लाए अच्छे अमल किए, और हक की ताकीद की और हक सब्र की वसीयत करता रहा। और आगे सूरह हुमज़ा में फरमाया जो लोग मुंह पर ऐब बयान करते हैं, कहते मैं तो मुंह से गल करना वा, पीठ पीछे भी ऐब बयान करना बुरा है, मुंह पर भी ऐब बयान करना बुरा है। माल को जमा करता है, गिनती में रहता है, समझता है माल उसका हमेशा रहेगा, हरगिज़ नहीं, ये रौन देने में वालिद में फेंका जाएगा, जहन्नम का ठिकाना है। वहां मलहूतमा क्या है, एक आग के लब उठेगी जो दिलों पर जाकर पड़ेगी और घबराहट होकर मरेगा फिर जिएगा, यह मंजर चलता रहेगा। सूरह फील में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक से 55 दिन पहले एक वाक़या रूनुमा अबरा बादशाह आया, उसने खाना काबा को ढाने की कोशिश की, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऊपर अबाबील मुकर्रर कर दिए, वो छोटे छोटे परिंदे, उसने हाथियों को भस्म कर दिया, हाथी वालों को हलाक कर दिया, उनके पंजों और मुंह के अंदर जो पत्थर थे, कुरान कहता है तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, रजिस्टर शुदा पत्थर थे, हर एक पर उसका नाम लिखा हुआ था, ऐसे बिल्कुल हलाक होते होते छोटा सा रह जाता, फिर उसका धमाका सा हो जाता, एटम बम भी था वो। फिर इसके आगे सूरह कुरैश में फरमाया कि कुरैश को मैल दिलाया, मिलान किया कि उनके सर्दी और गर्मी के दिनों को में सफर करना है तो चाहिए कि वो इस घर वाले रब की बात करें जिसने इनको खाना खिलाया, भूखे थे, खौफ से अमन दिया है, इर्दा गिर्द हालात खराब रहते, खाना काबा में अमन ही अमन रहता है। सूरतुल माऊन ने फरमाया जिन्होंने दीन को झुटलाया, कैसे दीन छुड़ाते हैं, यतीम को छोड़ते हैं, धक्के देते हैं, मिस्कीनों को खाने पर उभारते नहीं है, नमाज पढ़ते हैं उसमें सुस्ती करते हैं, या लेट पढ़ते हैं या तवज्जो से नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ ली है तो रियाकारी करते हैं, बताते फिरते हैं, और जरूरत की चीज अपने हमसायों को, दोस्तों को देते नहीं हैं, होती भी पास नहीं देते। फिर फरमाया सूरह कौसर में इन्ना अतीना कल कौसर, महबूब हमने आपको खैर कसीर अता कर दिया, जो जो कसरत थी, जहां पर इंतहा होती थी, सब आपकी झोली में डाल दी है। अपने रब के लिए नमाज पढ़े, कुर्बानी दे, आपका जो दुश्मन होगा वही जलील और रुस्वा होगा। सूरह काफिरून ने कहा काफिरों को कह दो
جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، جس کی تم کرتے اس کی میں نہیں کرتا ہے. یعنی دو قومی نظریہ ہو گیا. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. سورہ نصر میں فرمایا جب مدد آ گئی، کامیابی آ گئی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. وہ حضور کے جہاں دنیا سے تشریف آوری کا اشارہ تھا. اب کیا کیا جائے؟ اپنے رب کی حمد بیان کر اور بخشش کو طلب فرما، وہ توبہ کو بہت قبول کرنے والا ہے. آخری 3 صورتوں میں سورہ اخلاص کے اندر رب کی ربوبیت اور احدیت کو بیان کیا گیا. اللہ بے نیاز ہے، اس نہ کسی کو جنم دیا نہ وہ پیدا ہوا، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس میں اللہ رب العزت نے فلق کے بارے میں کہا کہ قسم فرماد اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کو پیدا کرنے والا ہے. یعنی یہ اس آیت کے شان نزول میں لکھا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اب آپ مسئلہ یہ کہ آپ پر جادو ہوا کہ نہ ہوا. 2 گروہ ہیں، ایک کہتا ہے جادو نہیں ہوا، جو کہتا ہے نہیں ہوا اس کا نظریہ یہ ہے کہ جادو سے بندہ اس کے اعضاء، اس کے معاملات، قلب وغیرہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس پر غیر کی حکومت چلتی ہے. جو کہتے ہیں جادو ہوا ہے وہ کہتے ہیں اصل بات سمجھ نہیں سکے، جادو ہونے کے باوجود بھی حضور کا قلب مبارک، عقل مبارک محفوظ رہے، وحی محفوظ رہے. اور جادو ایک ایسی ہے جیسے کہ بیماری آتی ہے بندے کو. اور جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ حضور معاذ اللہ جادوگر ہے، تو جادوگر پر جادو نہیں ہوتا، اس لیے آپ پر جادو یہ ہو گیا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ جادوگر نہیں حقیقی نبی ہیں. اور دوسرا اس لیے کہ آپ کی جو امت ہے اگر کل کو ان پر کوئی جادو ہو تو وہ کسی کالے چوڑے کے پاس نہ جائیں بلکہ وہ قرآن سے اپنا علاج کرنا شروع کریں. اس لیے وہ 11 گرے تھے، لبید کی بیٹیوں نے جادو کیا. حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے بھیجا، فرمایا یہ صورت نازل ہو گئی ہے. وہ گئے تو ایک کنویں کے اندر تھا، وہ بالوں کی گرہ حضور کے بالوں کی کنگھی مبارک سے لی گئی تھی، بال 11 گرہ تھی، ایک ایک آیت پڑھتے جاتے گرہ کھولتے چلے جاتے، تو یوں گرہ کھل گئی. اور اس کے اندر سورہ فلق کے اندر یہی ہے کہ پھونکنے والوں کی شر سے، حاسدین کے حسد سے، یہ حسد بھی ایک بہت بڑا جادو ہوتا ہے. اور فرمائے گا قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے پیدا کرنے میں رب کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا معبود ہے. لوگوں کے وسوسے اور خناس جو سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہے، آدمیوں میں سے بھی ہے، جنات میں سے ہے. اس کی پناہ میں آتا ہوں، رب کی پناہ میں آتا ہوں، ان سے بچتا ہوں. اللہ رب العزت جتنے بھی احباب آئے، جتنے ہمارے بیان کو سنتے رہے، سب کی مغفرت فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، انجام بخیر ہو، قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب پر کرم نوازی ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت کا سایہ نصیب ہو. یا الہی جتنے بھی احباب اعتکاف میں ہیں، روزے دار ہیں، نمازی ہیں، جو بھی ہے، سب